السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ فرض نمازوں کے ساتھ سنن موقدہ کی فضیلت اور ان سے کم اکمل اور ان کی درمیانی صورت کا بیان۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، یا اسی طرح فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا دیا جاتا ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ تطوع کے معنی ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنی خوشی سے مزید نوافل کا اہتمام۔ اس حدیث میں نوافل کی فضیلت کا بیان ہے اور ان پر مدامت ہمیشگی جنت، مداومت یعنی ہمیشگی جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، اور 2 رکعت جمعے کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے ساتھ اس سے پہلے یا بعد میں جو نفلی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نماز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی، جیسے اس حدیث میں ان کی تعداد 10 رکعت بیان ہوئی ہے، اور بعض نے ان کی تعداد 12 یا 14 بیان کی ہے۔ یہ سنن موقدہ ہیں یا سنن رواتب کہلاتی ہیں، یعنی ایسی رکعتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل اور فرمان سے ثابت ہیں اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا۔ اس کی 2 قسم وہ ہیں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہیں تھا، انہیں نوافل یا غیر موقدہ کہا جاتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرنے کے لیے نوافل کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اہل ایمان ان سے غفلت نہیں برتتے، تاہم ان کی شرعی حیثیت نفل نماز ہی کی ہے جس کی ادائیگی پر ثواب ہے اور عدم ادائیگی پر گناہ نہیں، یعنی اگر ادا نہیں کیے تو اس پر گناہ نہیں۔ نمبر 2، علاوہ ازیں سنن رواتب یا موقدہ کے بارے میں افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھی جائیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو ایسا کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ احناف کے ہاں نوافل کو فرائض کے ساتھ مخصوص تعداد میں جو ضروری قرار دیا جاتا ہے تو وہ محل نظر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 زانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 زانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 زانوں کے درمیان نماز ہے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پڑھنا چاہے، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی 2 اذانوں سے مراد اذان اور تکبیر اقامت ہے۔ فائدہ 2 اذانوں سے مراد 2 اذان اور تکبیر ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے خود بھی صراحت فرمائی کہ یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان وقفے کی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ غیر موقدہ نوافل بھی میں سے ہیں۔ یہ نفل 5 نمازوں کے اذانوں کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ صبح کی 2 سنتوں کی تاکید کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور صبح فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے، رواہ البخاری۔ فائدہ، اس میں ظہر کی 4 سنتوں اور فجر کی 2 سنتوں کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا کہ آپ انہیں پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اور ایسی ہی سنتوں کو سنن رواتب یا سنن موقدہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں کا
جتنا خیال رکھتے اتنا کسی اور نفل نماز کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی اہتمام کا بیان ہے جو آپ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور اس میں جو موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رواہ مسلم، یعنی مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اس میں فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مؤذن سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو صبح کی نماز کی اطلاع دیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلال کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیا کہ جس کی بابت وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی، حتیٰ کہ صبح کی خوب ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ بلال کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی تو اور بار بار اطلاع دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کام میں مشغول کر دیا تھا جس کی بابت انہوں نے اس سے پوچھا تھا، حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہوگی، اور پوچھا کہ آپ نے بھی باہر تشریف لانے میں دیر کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھ رہا تھا۔ بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بالکل صبح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ صبح ہو جاتی تو تب بھی میں یہ 2 سنتیں پڑھتا اور خوب اچھے اور بہترین طریقے سے پڑھتا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ فائدہ نمبر 1، اس میں یعنی فجر کی سنتوں کی اہمیت نیز انہیں احسن طریقے سے یعنی خشوع خضوع سے پڑھنے کا بیان ہے۔ بہرحال مذکورہ حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس کے لیے ان کی ادائیگی میں کوتاہی یا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان دونوں میں فرائض سے پہلے ادا کرنے چاہیے، البتہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد فرض نماز میں شامل ہونے کی بجائے سنتوں میں مشغول رہنا ناجائز ہے، اور اسی طرح یہ ادا نہیں ہوتی۔ رہ جانے کی صورت میں انہیں نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی 2 رکعتوں کو ہلکا پڑھنے کا بیان، نیز یہ کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے اور اتنا مختصر اور ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تو 2 رکعت پڑھتے اور ان میں تخفیف فرماتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی۔ فائدہ تخفیف کا مطلب کہ آپ فجر کی ان 2 سنتوں میں قیام و قرات اور رکوع سجود وغیرہ میں اختصار سے کام لیتے تھے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھانی ہوتی تھی جس میں قرات وغیرہ میں طوالت ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں فجر یا اذان کے ہوتے ہی آپ انہیں فوراً ادا فرماتے، جس سے آپ کو وہ اہتمام واضح ہے جو فجر کی 2 سنتوں کے لیے آپ فرماتے تھے۔ بے شک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان دیتا اور صبح واضح ہو جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی 2 رکعتوں کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے تھے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتیں طلوع فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، صبح صادق سے پہلے نہیں۔ نیز ان میں طوالت کی بجائے اختصار سے کام لیا جائے تاکہ انسان فرض کی ادائیگی میں مستعد اور ہوشیار رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے،
اور رات کے آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے اور ان میں اتنی تیزی کرتے کہ گویا کہ تکبیر آپ کے کانوں میں ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، گویا کہ تکبیر آپ کے کانوں میں ہے کا مطلب ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اتنی سرعت سے ادا فرماتے جیسے تکبیر کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اور آپ کی نماز کا اول وقت فوت ہو جانے کے اندیشے سے جلدی سنتیں ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع و سجود میں اعتدال ہی نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کو نفلی نماز 2 کر کے رکعت پڑھی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وتر 1 رکعت بھی صحیح ہے۔ تیسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہوتے ہی فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور مختصر پڑھی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آخر تک پڑھتے جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پوری آیت پڑھتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں۔ فائدہ، گویا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مذکورہ 2 مختصر آیتیں دونوں رکعتوں میں پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی۔ یہ 2 صورتیں کون کون سی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یعنی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینہ بھر دیکھا کہ آپ فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ صحیح حسن حدیث ہے۔ فائدہ، مسائل نمبر، فجر کی 2 سنتوں میں کوئی بھی سورت یا آیت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مذکورہ آیات یا سورتیں پڑھی جائیں تو سنت پر عمل ہوگا۔ ہر مسلمان کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی فضیلت حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی سورت نماز میں کافی عرصے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کی 2 سنتیں کی بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا استحباب اور اس کی ترغیب کا بیان، چاہیے اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں ادا فرما لیتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 وتر پڑھتے۔ جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا تو اور فجر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی اور مؤذن نماز فجر کے وقت کی اطلاع دینے آپ کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا۔ رواہ مسلم۔ یعنی یسلم بین کل رکعتین، مسلم میں یہ الفاظ اسی طرح ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں فجر کی 2 سنتوں کے بعد داہنی کروٹ پر لیٹنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا بھی بیان ہے، اور وہ ہے کہ 11 رکعت 2 کر کے آپ 10 رکعت ادا فرماتے اور پھر 1 وتر پڑھتے۔ بالخصوص دوسری روایت کی روح سے 8 رکعت کے بعد 3 وتر پڑھتے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ یعنی نمبر 2، اس روایت سے بھی 1 وتر کا ثبوت ملتا ہے، جیسے بعض لوگ نہیں مانتے، حالانکہ یہ بالکل واضح ہے۔ نمبر 3، علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تہجد اور وتر کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس وقفے میں کسی بھی وقت تہجد نماز پڑھی جا سکتی ہے، تاہم اس کا افضل وقت رات کا تیسرا آخری پہر ہے تاکہ تہجد سے فراغت کے بعد صبح صادق ہو جائے اور انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے وہ بھی یہی قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے۔ آسانی اور جماعت کے ثواب کے لیے رمضان میں سے اول وقت یعنی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا جاتا ہے۔
اسی لیے تراویح کی تعداد بھی 8 رکعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں بالعموم 8 رکعت اور 3 وتر سے زیادہ قیام نہیں فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کیا حدیث میں رات کی نفلی نماز کو قیام اللیل ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث میں تہجد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ رمضان کے قیام اللیل کے لیے تراویح کے لفظ کا استعمال عہد نبوت اور عصر صحابہ کے بعد رائج ہوا ہے، اس لیے تراویح کی رکعات کی وہی تعداد مسنون اور افضل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور وہ صرف 8 رکعات ہے، نہ کہ 20۔ صحیح حدیث سے اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے رقم کی باب رمضان المبارک کے احکام و مسائل، مطبوعہ دارالسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے صحیح حسن حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: گزشتہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں آپ کا حکم نقل ہوا۔ اس سے واضح ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے، جس سے اس کی سنت اور مستحب ہونے میں کوئی کلام نہیں رہتا۔ حضرت اور ظہر کی سنتوں کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، انہیں پابندی سے ادا فرماتے تھے، رواہ البخاری۔ فائدہ: بعض روایت میں 2 رکعت پہلے اور 2 بعد کا ذکر ہے، اس میں پہلے 4 رکعت کا بیان ہے، اس لیے دونوں عدد صحیح ہیں۔ حالات واقعات کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بے شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر واپس تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے، اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے، رواہ المسلم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتوں اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی حفاظت کرے، انہیں ہمیشہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، یعنی اس قسم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی موت اسلام پر آئے گی اور کافروں کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ اس پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کو حرام فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیشگی کی آگ نہیں چھوئے گی، ورنہ اگر مسلمان گناہگار اور مستحق عقوبت ہوگا تو اس کو چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں کے لیے بقدر جرم جہنم میں جانا ان حدیث کی منافی نہیں، کیونکہ بالا آخر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس سے یہ سمجھ لینا کہ مسلمان جو چاہے کرے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پہلی مرتبہ ہی میں معاف نہ کیا تو جب تک اللہ چاہے گا جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، اور اس کے بعد ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈلنے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اوپر چڑھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔
یعنی فوائد نمبر 1، سورج کے ڈلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ظہر کی 4 سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آغاز میں پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آپ عشاء کے علاوہ ساری نمازیں اول وقت ہی میں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، آسمان کے دروازے کھولے جانے سے مراد ہے کہ انسانوں کے اعمال زمین سے آسمان پر لے جائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھ سکتے تو انہیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کا پتہ چلتا ہے جو آپ سنتوں کی ادائیگی میں فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے ہر مسلمان کو سنتوں کی ادائیگی کا بھی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے ادا نہ کر سکا تو فرضوں کے بعد ادا کر لیا کرے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے، یعنی ہر بار فرضوں کے بعد۔ حضرت علی بن ابی طالب اثر کی سنتوں کا بیان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ان کے درمیانی ملائکہ مقربین اور ان کے تابعداری کرنے والے مسلمان اور مومنوں پر سلام کہنے کے ساتھ فصل جدائی کرتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائد نمبر 1، سلام کے ساتھ فصل کرنے کا مطلب ہے کہ دو رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھتے تھے، اس سے نماز ختم کرنے والا سلام مراد نہیں ہے۔ نمبر 2، مومنوں کو ملائکہ مقربین کا تابع دار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان بھی فرشتوں کی طرح اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، یہ 4 رکعتیں 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ایک سلام کے ساتھ بھی، دونوں طرح جائز ہے۔ علماء نے کہا کہ عصر کی یہ 4 سنتیں غیر مقدہ ہیں، تاہم اس کے پڑھنے والے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، یہ روایت صحیح ہے لیکن اس میں 2 رکعت ادا فرماتے والی بات شاذ ہے۔ صحیح 4 رکعتیں ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی پہلے روایت قبل ازیں گزر چکی۔ مغرب سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ گزشتہ ابواب میں حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیثیں گزر چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی 3 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو چاہے پڑھے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، مسائل، یعنی اس نماز نمبر 1، اس نماز سے مراد مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، جیسا کہ دوسری روایت میں صراحت ہے کہ اس کی حیثیت اگرچہ سنت غیر موقدہ کی ہے، تاہم 3 مرتبہ اس کی تاکید کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ نمبر 2، امر حکم کا صیغہ بالعموم وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں جو چاہے کہ قرینے نے اسے استحباب میں بدل دیا۔ بہرحال آپ کی ترغیب و تاکید سے اس کے مستحب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آنے والی حدیثوں سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرح جلدی کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، یعنی ستونوں کی طرح جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرنے کے لیے ستونوں کو سترا بنا کر 2 رکعت ادا کرنے کے لیے ستونوں کی طرح ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ نمبر 2، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کا اثبات اور سترے کا اہتمام واضح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
غروب شمس کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پڑھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمیں یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا نہ منع فرمایا، نہ حکم دیا نہ منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کا بیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یوں حضرت انس کی بیان کردہ کیفیت کی روح سے 2 رکعتیں تقریر ثابت ہوئیں، لیکن حضرت انس کا یہ بیان ان کے اپنے عمل کے مطابق ہے، ورنہ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبی انداز میں ان کے پڑھنے کا حکم دیا، گویا کہ آپ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، بعض لوگوں کا ایسے نوافل فرائض کے ساتھ ملحق کرنے کا اہتمام جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، نہ ان کی ترغیب دلائی، اور ان کے نوافل کو چھوڑ دینا بلکہ ناجائز کہنا نہایت تعجب خیز بات ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اندھی تقلید اور سنت نبوی سے دوری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان دیتا، لوگ ستونوں کی طرح بہت جلدی کرتے اور 2 رکعت ادا کرتے، حتیٰ کہ کوئی نو اور مسافر مسجد میں آتا تو کثرت سے ان 2 رکعت پڑھنے والوں کو دیکھ کر گمان کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتے پڑھ رہے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام معمول تھا، تاہم اس کے باوجود یہ غیر موقدہ سنت ہے اور بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ اس میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابق حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، اور دوسری عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہر تکبیر اور اذان کے درمیان نماز ہے، اور جیسا کہ پہلے گزر چکی۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جسے صحابہ نے امت کے لیے بیان فرمایا، وہ صرف 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنتے ہیں۔ وطر کا بیان اس لیے نہیں ہے کہ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے، تاہم 3 وطر شامل کر کے یہ 9 رکعتیں بنتی ہیں۔ یار لوگوں نے عشاء کی 17 رکعتیں بنائی ہوئی ہیں، جس کا تصور سے یہی لوگ گھبراتے ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اگر لوگوں کو سنت نبی کے مطابق عشاء کی 9 رکعتیں بتلائی جائیں تو وہ کبھی نماز سے، بالخصوص عشاء کی نماز سے وحشت نہ کھائیں۔ بے شک صحیح بات۔ جمعے کی سنتوں کا بیان۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سابق حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں امام نووی رحم اللہ نے جمعے کے بعد کی سنتوں کی وضاحت کی ہے کہ وہ کتنی رکعت ہیں۔ اس کی ضروری تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن جمعے سے قبل کتنی سنتیں پڑھی جائیں اس کے بابت صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مختصر طور پر 2 رکعت ضرور پڑھے پھر خطبہ سنے، تاہم خطبے سے قبل آنے والا شخص 2 رکعت تحت المسجد ادا کرنے کے بعد 2 کر کے جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور گھر میں 2 رکعت ادا فرماتے، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ایک حدیث میں 4 رکعت اور دوسری میں 2 رکعت کا بیان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 2، بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ مسجد میں پڑھنے والا 4 اور گھر جا کر پڑھنے والا 2 رکعت پڑھے، اور اسی طرح 4 رکعت کس طرح پڑھی جائیں گی اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جائے،
اور دوسری رہ کے 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جائیں، گویا کہ یہ بھی دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ امام بخاری رحم اللہ نے بھی ایک باب ان الفاظ میں بند ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات کو اور دن کو نفلی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نوافل کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے، چاہے راتبہ ہوں چاہے غیر راتبہ، اور نفلوں کے لیے فرض والی جگہ کو بدلنے یا ان کے درمیان گفتگو سے فصل کرنے کا حکم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض کے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں فرض نماز کے علاوہ، کیونکہ اس سے تو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی تاکید ہے، باقی نفل نمازیں اور سنتیں گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس سے اس کی فضیلت واضح ہے، کیونکہ اس میں ایک تو انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے اس سے گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، کچھ حصے سے مراد نوافل اور سنتیں ہیں۔ جس گھر میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح قبریں عمل اور عبادت سے خالی ہوتی ہیں، ایسے گھر میں بھی عمل عبادت سے محروم ہوتے ہیں، جو بہت بڑی محرومی ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان نماز اور تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا، رواہ المسلم۔ فائدہ اس کا وہی مفہوم ہے جو اس سے پہلے حدیث کا ہے، یعنی فرض نماز مسجد میں اور نفل نماز گھر میں ادا کرے۔ حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کی طرف وہ چیز دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کی نماز میں دیکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا، کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ، یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، جگہ بدل لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نمازی کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یعنی مقصورہ سے مراد مسجد کے کسی گوشے میں بنایا اور مخصوص حجرہ یا کسی جگہ ہے یا جو حکمرانوں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ خلیفہ وقت اور حکمران اس سے محفوظ جگہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ نمبر 2، جمعے کا ذکر صرف واقعے کی نوعیت کے وجہ سے ہے، ورنہ یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے، صرف جمعے کے لیے نہیں ہے۔ ہر فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے سے یا جگہ بدل کر مسجد سے نکل کر گھر آ کر فصل کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ پہلے حدیث بھی گزری ہے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حدیث کی روشنی ہی میں بیان فرمایا ہے۔ وطر کی ترغیب اور اس بات کا بیان کہ وہ سنت موقدہ ہے اور اس کے وقت کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز وطر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، اللہ تعالیٰ وطر ہے یعنی طاق ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، لہذا تم قرآن پڑھا کرو، اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو۔
ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، وطر طاق عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ صلاۃ الوتر کو بھی اسی لیے وطر کہا جاتا ہے کہ وہ 1، 3، 5 یا 7 وغیرہ طاق عدد ہی میں ادا کی جاتی ہے۔ اسے 2، 4، 6، 8 وغیرہ جفت اعداد میں پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، تاکہ اس میں تساہل و تغافل صحیح نہیں، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر مسلمان کا شیوا ہے، چاہے صحابہ کو اہل قرآن فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کو نہ مانتے تھے، بلکہ اہل قرآن کا مطلب شریعتوں اسلامیوں کے پیروکار ہیں، اور شریعت و قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن کا، جیسا کہ آج کل قرآن کے ماننے کے دعوے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ گروہ حدیث کا منکر ہے، اس لیے حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر پڑھی ہے، رات کی ابتدا میں، اس کے درمیان میں، اور اس کے آخر میں، اور آخر کو آپ کی نماز وتر سحر صبح تک پہنچ جاتی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نماز وتر کے وقت کا بیان ہے کہ اس کا اول وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد اور آخری وقت صبح صادق ہے، گویا کہ عشاء سے پہلے، عشاء سے لے کر طلوع فجر تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اپنی رات کی آخری نماز کو وتر کو نماز بناؤ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث سے بھی بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وتر ادا کرنے کے بعد نفل نماز پڑھنی جائز نہیں، کیونکہ آپ نے وتر کو سب سے آخری نماز بنانے کا حکم دیا، لیکن امام نووی اور دیگر بعض علماء نے اس حکم کو وجوب کی بجائے استحباب پر محمول کیا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل بیٹھ کر پڑھنے کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے، اس لیے اس حدیث کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وتر کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ تفصیل کے لیے مرات المفاتی شرح مشکا، یعنی شیخ البانی رحم اللہ نے ابن خزیمہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو یہ قیام اللیل کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بارے میں مدت تک توقف کا شکار رہا، لیکن اس روایت سے مطلع ہونے کے بعد میں نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور میں نے یہ جان لیا کہ اجعلوا آخری صلاتکم باللیل وتر میں امر تخیر کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اس میں نمبر 3، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر آخری حصے میں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو قیام اللیل یعنی نماز تہجد کا عادی ہو، ورنہ عام لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آخر میں ادا کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کرنے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز تہجد پڑھتے تھے، جبکہ وہ حضرت عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں بھی جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتی۔ رواہ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ فائدہ نمبر 1، بخاری میں متکلم کے صیغوں کے ساتھ ہے، یعنی میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ مجھے جگا دیتے تو میں وتر ادا کر لیتی۔ نمبر 2، اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے آگے قبلہ رخ گوئی ہو یا سویا ہوا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گھر والوں کو رات کو نفلی نماز وغیرہ کے لیے اٹھانا مستحب ہے، نیز رات کو آخری حصے میں اٹھ کر صرف وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے وتر کی ادا کرنے میں جلدی کرو،
اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر کو نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخر میں وتر پڑے، اس لیے رات کے آخری پہر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل بات ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، جس کو امید ہو کہ مانی ہے کہ اپنی عادت یا کسی جگانے والے شخص یا آلے الارم وغیرہ کی وجہ سے کبھی امید یقین ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے گا تو اس لیے وتر رات کے آخر میں ادا کرنے بہتر ہے بصورت دیگر اول وقت ادا کرنے سے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔